بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم 9th کلاس کی کیمسٹری کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور ہم شروع کر رہے ہیں فنڈامنٹل آف کیمسٹری سے، یعنی کیمسٹری کے بنیادی کنسیپٹ سے۔ اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے سائنس سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سائنس نے روزمرہ زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹرسٹی ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، میڈیسنز ہیں، ڈرگز، سوپس، ڈٹرجنٹس، پیپر، پلاسٹک، ایون ٹیکسٹائل، ہماری کلوتھنگ، انسیکٹیسائڈ، پیسٹیسائڈ، فرٹیلائزرز، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سائنس کی ہی بدولت ہیں۔ جہاں تک سائنس نے ہماری زندگی کو سہولیات سے اتنا آسان کیا ہے، ویسے ہی اس نے ایٹماسفیئر میں ٹاکسک ویسٹ، کنٹامینیٹڈ واٹر اور پولیوٹڈ ایئر بھی پھیلا دی ہے، جو کہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے اور ایون ڈیتھ بھی کاز کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنس جو ہے وہ ہمیں نالج اور ٹیکنیک بھی فراہم کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سے درست کر سکتے ہیں، کہ یہ جو انوائرمنٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اسے ہم کس طرح سے ہینڈل اور اسے درست کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سائنس کیا ہے؟ ایک ایسا نالج جو ہمیں دنیا کو سمجھنے میں مدد دے اور یہ بتائے کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے، وہ سائنس کہلاتی ہے۔ اور سائنس کی وہ برانچ جو کہ میٹر کی کمپوزیشن، سٹرکچر، پراپرٹیز اور ریئیکشن کے بارے میں بتائے، وہ کیمسٹری کہلاتی ہے۔ کمپوزیشن مطلب ایک میٹر بنا کن چیزوں سے ہوا ہے، کمپوزیشن کس طرح سے بنا ہوا ہے، سٹرکچر اس کا بیہیویئر فزیکلی اور کیمیکلی کس طرح سے ہے، وہ اس کی پراپرٹیز ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے ریئیکٹ کس طرح سے کرتا ہے، وہ ریئیکشن میکانزم ہے۔ ان تمام چیزوں کو برانچز آف کیمسٹری میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا۔ اب اگلا ہمارا ٹاپک ہے برانچز آف کیمسٹری۔ کیمسٹری کو بنیادی طور پر 8 برانچز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں فزیکل کیمسٹری ہے، آرگینک کیمسٹری ہے، انآرگینک کیمسٹری، بایو کیمسٹری، انڈسٹریل کیمسٹری، نیوکلیر کیمسٹری، انوائرمنٹل کیمسٹری، انالیٹیکل کیمسٹری۔ یہ 8 بنیادی برانچز ہیں جن پر کیمسٹری کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ہم انہیں 1 بائی 1 ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ جو فزیکل کیمسٹری ہے وہ ہمیں ریلیشن شپ سمجھنے میں مدد دیتی ہے، کن کے درمیان، کمپوزیشن اور فزیکل پراپرٹیز کے درمیان، کہ کوئی میٹر کس طرح سے بنا ہوا ہے تو اس کی فزیکل پراپرٹیز کس طرح سے ہوگی، اور ان کے درمیان چینجز کس طرح سے ہوتی ہیں، یعنی جو ہی ایک میٹر کی اسٹیٹ چینج ہوتی ہے تو اس کی جو فزیکل پراپرٹیز ہیں وہ یکسر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے اسٹرکچر آف ایٹم کو، مالیکیول کے فارمیشن کو، گیسز کے بیہیویئر کو، لیکوڈ کے بیہیویئر کو اور سالڈز کے بیہیویئر کو۔ یہ بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ٹمپریچر اور ریڈیشن کا میٹر کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، کہ ان کے تبدیل ہونے سے میٹر پر کیا اثر ہوگا۔ دوسری برانچ ہے آرگینک کیمسٹری۔ اگر اسے 1 ورڈ ڈیفینیشن دی جائے تو یہ ہائیڈرو کاربنز کی اسٹڈی ہے، یعنی ایسے کمپاؤنڈ جو کاربن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں، کس فارم میں، کوولنٹ بانڈ کے فارم میں، یہ ہائیڈرو کاربن کہلاتے ہیں۔ اور اس کے ڈیریویٹیوز یعنی ان کے مؤخذ، یعنی کاربن اور ہائیڈروجن کے علاوہ دیگر ایٹم جو ہیں وہ بھی اس میں موجود ہو سکتے ہیں۔ آرگینک مالیکیول قدرتی طور پہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں اور ہم انہیں لیبارٹری میں آرٹیفیشلی سینتھیسائز بھی کر سکتے ہیں۔ اس برانچ کا جو سکوپ ہے وہ پیٹرولیم، پیٹروکیمیکلز اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں۔ ان آرگینک کیمسٹری جو ہے وہ ہائیڈرو کاربنز کے علاوہ باقی سب کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ان آرگینک کیمسٹری میں فال کرتے ہیں، یعنی آرگینک کیمسٹری کی کیٹیگری میں جو بھی کمپاؤنڈ فال نہیں کرتے وہ ان آرگینک میں اسٹڈی کیے جاتے ہیں۔ ان آرگینک کیمسٹری کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ گلاس انڈسٹری میں ہے، سیمنٹس میں ہے، سیرامکس میں ہے اور میٹلرجی میں ہے۔ جو بایو کیمسٹری ہے وہ لیونگ آرگینزم کے اندر جو بھی کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں، جو بھی سبسٹانسز پائے جاتے ہیں، ان کی اسٹرکچر کس طرح سے ہیں، ان کی کمپوزیشن کیا ہے اور وہ آپس میں کس طرح سے کیمیکلی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ لیونگ آرگینزم میں ہر طرح کے جو کیمیکل پروسیس ہے اسے کور کرتی ہے۔ بایو مالیکیولز میں کاربوہائیڈریٹس آ جاتے ہیں بیٹا، پروٹینز ہیں، فیٹس ہیں۔ بایو کیمسٹری ایک الگ سائنس کی طور پہ تب ایمرج ہوئی جب سائنٹسٹ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم فوڈ سے انرجی کس طرح سے حاصل کرتے ہیں اور ڈیزیز کے دوران جسم کے اندر کون سی بنیادی بیولوجیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں۔
بایو کیمسٹری کی اپلیکیشن میڈیسن برانچ میں ہے، فوڈ سائنسز میں ہے، ایگریکلچر میں ہے اور اس طرح کی دیگر چیزوں میں ہے۔ انڈسٹریل کیمسٹری کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ کمرشل سکیل پر کیمیکلز کو مینوفیکچر کرنے والی کیمسٹری ہے۔ یہ ایک ایسی برانچ آف کیمسٹری ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ایک بڑی سطح پر، ایک کمرشل سکیل کے اوپر کیمیکلز کو کس طرح سے سینتھیسائز کیا جا سکتا ہے۔ اس میں زیادہ تر بیسک کیمیکل، مثال کے طور پہ آکسیجن، کلورین، امونیا، کاسٹک سوڈا اور نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، اس طرح کے کمپاؤنڈ بنائے جاتے ہیں جو کہ فردر را میٹیریل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں فرٹیلائزر بنانے میں، سوپ بنانے میں، ٹیکسٹائل بنانے میں، کلچر کی پروڈکٹس بنانے میں۔ مثال کے طور پہ فرٹیلائزر ہیں، پیسٹی سائڈس ہیں، فنگی سائڈس ہیں، پینٹس بنانے میں اور پیپر بنانے میں۔ نیوکلیر کیمسٹری کی ایسی برانچ ہے جو کہ ریڈیو ایکٹیویٹی کو، نیوکلیر پروسیسز کو اور پراپرٹیز کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا جو مین فوکس ہے اس برانچ آف کیمسٹری کا، وہ ایٹامک انرجی کے ساتھ ہے کہ اسے ڈیلی لائف میں کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسے یہ بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے اس میں کہ ریڈیشن ابزارب کرنے پر اینیملز اور پلانٹ اور دوسرے میٹیریل میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ ہیں، جیسے اگر ہم میڈیسن کی بات کریں تو یہ ریڈیو تھراپی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جس سے کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے اور ایون کڈنی سٹون کا۔ یہ فوڈ کی پریزرویشن سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے کہ نیوکلیر ری ایکٹر کی مدد سے ہم الیکٹریکل پاور کس طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم انوائرمنٹل کیمسٹری کی بات کریں تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ انسانی ایکٹیویٹی سے انوائرمنٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی اسٹڈی کا نام ہے کہ انسان کی ایکٹیویٹی سے انوائرمنٹ میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ کیمسٹری کی یہ برانچ بیولوجی کے ساتھ، جیولوجی کے ساتھ، ایکولوجی کے ساتھ، سوائل اینڈ واٹر کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد کیمسٹری کی جو آخری برانچ ہے وہ ہے انالیٹیکل کیمسٹری۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں کیمسٹری کے سیمپلز کو سیپریٹ کرنا اور اس کو انالائز کرنا شامل ہے۔ انالسس دو طرح کی ہوتی ہے، جس میں سے ایک ہے کوالیٹیٹیو انالسس اور دوسری ہے کوانٹیٹیو انالسس۔ اگر آپ سیمپل کو انالائز کر رہے ہیں تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کے سیمپل میں کیا موجود ہے، ہم کوالیٹیٹیو انالسس کرتے ہیں۔ کوانٹیٹیو انالسس سے مراد ہے کہ ہاؤ مچ از پریزنٹ، کہ اگر کوئی کیمیکل موجود ہے آپ کے سیمپل میں تو وہ کتنا موجود ہے۔ تو یہ دو طرح کی ہم انالسس کرتے ہیں انالیٹیکل کیمسٹری کے اندر۔ یہ اس کی ڈیٹیل ڈیفینیشن ہے کہ کوالٹیٹیو انالسس جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کوانٹیٹیو انالسس ہے وہ اماؤنٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے کہ آپ کے سیمپل کے اندر اگر کوئی کیمیکل موجود ہے تو وہ کتنا موجود ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو اسے کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔